لیکن پھر وہی اس ربط کے اندر یہ معنی فٹ ان نہیں ہوتے. سما کے معنی بلندیوں پر اٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو ترہ باز خاں جو کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے ان کی کیفیت یہ ہے. لفظ واہیہ نے کمزور کر دی. واہیہ کے معنی ہوتے ہیں وہ بندشیں جن کے ساتھ بندھے ہوئے کوئی مضبوط اور محکم ہوتا ہے، ان بندشوں کو ڈھیلا کر دینا. یہ بڑے بڑے جو بنے پھرتے ہیں یہ تنہا نہیں ہوتے، بہت سے ذرائع اور اسباب ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھ بڑی محکمیت سے، بڑی مضبوطی سے جن کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ رکھا ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں اصلی سبب ان کی قوت اور اقتدار کا. قرآن کا ایک لفظ دیکھیے آپ کہ ان کی بندشیں ڈھیلی کر دی جائیں گی. وہ جن ذرائع اور اسباب کی بنا پر یہ اتنے محکم بنے پھرتے تھے، وہ بندشیں ڈھیلی ہو کر کمزور ہو جائیں گی. آگے ایک بات ہے جس کا مفہوم ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. خدا کے عرش کے معنی آپ کو معلوم ہے. عرش کے معنی یہ نہیں کہ کوئی تخت کسی قسم کا، خواہ وہ لکڑی کا بنا ہوا ہو یا تخت طاووس ہو. خدا کے لیے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ وہ اس قسم کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا. روایات کی روح سے جو عرش کا مفہوم ہے وہ کئی دفعہ سامنے آ چکا ہوا ہے. وہ روایت کے جس میں وہ پہاڑی بکروں کے سینگوں کے اوپر وہ خدا کا تخت ہے، اور پھر جب خدا اس پہ بیٹھتا ہے تو اس میں سے ایسے چرچر کی آواز نکلتی ہے جیسے اونٹ کے حمل میں بیٹھتے وقت آواز نکلتی ہے. یہ ہے جو احادیث کے اندر عرش کے معنی دیے ہوئے. اس خدا کے متعلق جو کہتا ہے کہ ہوا معکم اینا ما کنتم، تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. عرش کے معنی اقتدار کا سینٹر ہوتا ہے، پورا کنٹرول ہوتا ہے. خدا نے کہا یہی ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کارگاہ کائنات کا مرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. ثم استوى علی العرش. اور استوا کا لفظ وہاں آیا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی میں وہ ڈولنا ہوتا ہے نا، لغزش کھانا، اپنی جگہ سے ہلنا، کہ یہ بات نہیں ہوگی. خدا کا کنٹرول ہے، اس میں کسی قسم کی جھول یا بندش کا ڈھیلا پن نہیں ہوگا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. اب چیزیں سامنے آ گئی. اس دن تم سامنے آ جاؤ گے اور پھر کوئی تمہاری بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی. اب اس کو خواہ اس دنیا میں جو قوموں میں انقلاب آتا ہے وہ یوم حساب لے لیجئے، یا مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اس کا یوم حساب لیجئے. یوم حساب یہاں بھی ہوتا ہے، ہر آن ہوتا رہتا ہے. ہر سانس میں قیامتیں موجود ہوتی ہے انسان کے. یہ یکا یک، ویسے یہ موت بھی یکا یک، ایکسیڈنٹ تو اور چیز ہے نا، ورنہ تبھی موت یکا یک نہیں آتی. ہر سانس میں یا انسان زندگی پیدا کرتا ہے یا موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور موت بھی بڑی گریجولی آتی ہے، بتدریج آتی ہے، فوراً نہیں آتی تبھی موت. یہ حساب ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے قوموں کا حساب ہوتا رہتا ہے. وہ ایک ہی دن قوم نہیں گر جاتی، بڑی آہستہ آہستہ وہ بتدریج زوال کی طرف جاتی ہے. مغلیہ سلطنت اتنی جاؤ حشمت کی سلطنت دنیا میں کم کسی نے دیکھی ہوگی. ایک بر اعظم کے اوپر حکومت، سینکڑوں صدیوں تک حکومت. اس کے بعد یہ تاریخ مورخ والے کہتے ہیں کہ یہ اورنگزیب کے بعد پھر جو زوال ہوا، اور اس کے بعد بھی یعنی قریباً 150 سال لے لیا اس نے آخری دیا گل ہونے کے وقت تک کے لیے. تو یہ انقلاب گریجولی آہستہ آہستہ ایکیومولیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے، اجتماعی اثر ہوتا ہے کہ جس سے پھر وہ قوم موت کی طرف چلی جاتی ہے، چلی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک دن پھر وہ گر جاتی ہے.
قرآن وارننگ دیتا ہے قوموں کو اس دوران میں جب وہ بتدریج اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کہ سنبھل جاؤ تو بچ جاؤ گے ورنہ گڑھے میں گر جاؤ گے. یہ ہے وہ حساب جو ہوتا رہتا ہے. کہتا ہے کہ اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی نہیں چھیڑتا. دوسروں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ جو کچھ وہ اپنے آپ فریب سے، غصب سے، استحصال سے کر رہا ہے اس کے متعلق کچھ معنی اور پہنا دے کہ یہ تو ہم سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے. کہا کہ پھر جب یہ وہ گھڑی آتی ہے انقلاب کی تو پھر کوئی چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی پھر. اور یہ ہوتا ہے قوموں کو آپ دیکھیے. مشکل یہ ہے کہ استبداد ایسا ہوتا ہے ارباب اقتدار کا کہ اپنی زندگی میں وہ کسی کو کچھ کہنے ہی نہیں دیتے. اصلی بات مرنے کے بعد جو تاریخیں لکھی جاتی ہیں آپ دیکھیے کس طرح ان کے حساب سامنے آتے ہیں. وہ ایک شخص ہاتھ میں کاغذ لیے بولتا چلا جاتا ہے کہ اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے وہ بھی کیا تھا. یہ تو عام حالات میں ہے. قرآن کہتا ہے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. اب یہ دیکھیے دو قسم کے آگے گروہ آتے ہیں. پھر میں عرض کروں گا اس دنیا میں قوموں کے زوال کو لیجئے یا آخرت کی زندگی کو لیجئے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. دایاں ہاتھ عربی زبان میں یمین یا یمن و سعادت کا لفظ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. بابرکت یا سعادت مند کے لیے وہ یمن کہتے ہیں. یہاں سے دایاں ہاتھ یمین ہوتا ہے، شمال بایاں ہاتھ ہوتا ہے. محاورے کے اعتبار سے اسے منحوس کہتے ہیں. تو یہ کہا یہ گیا ہے ان کے محاورے کے اعتبار سے عربی زبان کے کہ جس کا وہ حساب کا کاغذ جو اس کا اکاؤنٹ بک ہوگی وہ اس کے یمن و سعادت کے ہاتھ میں ہوگا. اب دیکھیے کہ اس کے بعد کیا کہا کہ وہ کیا کہے گا. یہ رزلٹ جب آؤٹ ہوتا ہے لڑکوں کو وہ رزلٹ کی چٹ ملتی ہے. پاس ہونے والے نہیں، ان میں یہ دیکھیے کہ جو فرسٹ ڈویژن میں ہو، جو فرسٹ آئے ہو، اس بچے کی کیفیت ذہن میں رکھیے کہ حال کے کمرے سے وہ ناچتا کودتا ہوا نکلتا ہے اور ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو صحیح میں نے اتنے نمبر حاصل کیے. یعنی انداز قرآن کا ہے. کہتا ہے کہ جس کے یمن و سعادت کے ہاتھ میں اکاؤنٹ اس کا ہوگا وہ سب کو دکھاتا پھر گا رہے دیکھو میرا حساب، دیکھو میرا حساب، دیکھو کیا الفاظ ہے صاحب، اور دیکھو تو صحیح میرا. یہ کیوں ہوا؟ ایسے عمدہ نمبر کیوں حاصل کیے اس نے؟ یہ کیوں اتنا خوش ہے آج کہ ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ میرا حساب دیکھیے؟ اس لیے کہ انی ظننت انی ملاق حسابی. بس راز کی بات یہ ہے. کہے گا یہ اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں نے ایک دن کسی کو حساب دینا ہے. بس یہ ہے بات عزیزان من غلط اور صحیح نظام کی. جس نظام اقتدار ارباب اقتدار کو یہ یقین ہو کہ ہمیں اپنے سے ایک اعلیٰ ہستی کے سامنے حساب دینا ہے، یا یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ رائے گا یوں ہی نہیں جائے گا بلکہ یہ نتیجہ برآمد کرے گا، یہ معنی آپ ہوگا. کیا انداز قرآن کا ہے کہ وہ کودتا ناچتا رقصاں فرحاں شاداں ہر ایک کو اپنا حساب دکھائے گا اور آگے بات بتا دی اور کہے گا کہ یہ اس لیے ہے یہ اتنے اعلیٰ نمبر حاصل کیے کہ مجھے پتا تھا کہ ایک دن امتحان ہونا ہے، پرچے ملنے ہیں اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے. یہ ہے ایمان بالآخرت. یہ مرنے کے بعد کی زندگی ہی آخرت نہیں ہے، ہر فیوچر آخرت ہے، کل آنے والا دن آخرت ہے. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چمکتی دمکتی ہوئی حدیث کہ جس شخص کا آج کا دن کل کے دن سے زیادہ ترقی یافتہ نہ ہوا سمجھ لو وہ تباہ ہو گیا. الفاظ تو یہ ہیں کہ جس کے یہ 2 دن ایک جیسے ہوئے فہو مغبون. یعنی حرکت اور ترقی کی پیمائش کی کیفیت حضور نے یہ فرمائی کہ
ہر نیا دن پچھلے دن سے آگے ہونا چاہیے تمہارا قدم. یہ نہیں کہا کہ جس کا وہ دن پہلے